بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق۔ مضامین سابقہ جلد پنجم، دوسرا باب۔ شرعی قوانین اصلاح مجرد قوانین سے نہیں ہو سکتی۔ اصلاح مجرد قوانین سے نہیں ہو سکتی۔ سعودی عرب کی معاشرتی حالت۔ طلوع اسلام شروع سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ مجرد اسلامی قوانین کے نفاذ یا شرعی سزاؤں کے اجرا سے نہ کوئی مملکت اسلامی ہو سکتی ہے، نہ معاشرہ حقیقی معنوں میں مسلمان۔ اس کے لیے قلب و نگاہ میں تبدیلی ہونا ضروری ہے، جسے قرآن کریم نفسیاتی تبدیلی کہہ کر پکارتا ہے۔ لیکن ہماری مذہبی پیشوائیت ان سزاؤں کے نفاذ کا بڑی شدت سے مطالبہ کیے جاتی ہے۔ اس مطالبے کی تائید میں وہ یہ دلیل پیش کرتی ہے کہ سعودی عرب میں ان سزاؤں کے نفاذ کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں جرائم ختم ہو گئے۔ ہم سعودی عرب کے متعلق کچھ تفصیل سے لکھنا چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی کے ترجمان ہفتہ وار مجلہ ایشیا کا 1 جنوری 1978 کا پرچہ ہمارے سامنے آ گیا، جس میں عنوان بالا کے تحت محمد امین ریاض صاحب کا ایک مقالہ شائع ہوا ہے۔ اس کے متعلقہ اقتباسات ملاحظہ فرمائیے۔ وہ لکھتے ہیں: اصولی طور پر یہ سمجھ لینے کی بات ہے کہ اسلامی قوانین کا اجرا اگرچہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس کام کے بطریق احسن نب جانے کے لیے ایک مدت محنت شاقہ اور بڑے تدبر کی ضرورت ہے، لیکن مجرد اسلامی قوانین کے اجرا سے انقلاب نہیں آ جائے گا۔ اگر اسلامی نظام و قوانین نافذ کرنے سے مراد اس قانونی اور اجتماعی ڈھانچے کا مہیا کرنا ہے جو اسلامی اصولوں پر مبنی ہو، تو یہ قطعاً لازمی نہیں ہے کہ اس ڈھانچے کے مہیا ہو جانے کے ساتھ ہی معاشرے میں وہ انقلاب بھی برپا ہو جائے اور وہ تبدیلیاں رونما ہو جائیں جو اسلام کا مطلوب حقیقی ہیں، کہ لوگ نیک اور متقی ہو جائیں، نماز، زکوٰۃ اور روزے پر عمل ہر سو نظر آنے لگے، چوریاں اور قتل ختم ہو جائیں گے یا ہر طرف دودھ کی نہریں بہیں گی۔ اس کی جیتی جاگتی مثال سعودی عرب کی صورت میں سب کے سامنے ہے۔ اس ملک میں اجتماعی اور قانونی ڈھانچہ الحمدللہ ابھی تک اسلام کی اساس پر ہے، لیکن تجربے کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت اسلامی انقلاب کی جتنی ضرورت سعودی عرب کو ہے، شاید پاکستان کو بھی نہیں، کیونکہ اس قانونی ڈھانچے کے باوجود یہاں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو دوسری دنیا میں ہو رہا ہے۔ سعودی معاشرے کے تنزل کی داستان محض داستان کے لیے نہیں ہے، بلکہ چند سال کے گہرے مشاہدے کی بنا پر میں نے یہ بات کہنے کی جرت کی ہے۔ اخلاقی انحطاط کو دیکھتے ہوئے دل لرز جاتا ہے اور بے ساختہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال، اس سرزمین کو ہر شر سے محفوظ فرما دے کہ اسے تیرے جل شانہ اور تیرے حبیب سلم کے گھر سے نسبت ہے، آمین۔ یہ انحطاط پذیر سعودی معاشرہ اس حقیقت کی موجودگی میں کہ یہاں قوانین کی اساس اسلام پر ہے، ہر کسی کے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ ذہن اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ انحطاط اگر رک سکتا ہے تو صرف اس طرح کہ قرآن یہاں غالباً ایک لفظ مٹا ہوا ہے، طلوع اسلام کی روشنی سے عوام کے قلوب کو منور کیا جائے، عمل کو ابھارنے کے لیے ان پر ہم محنت کی جائے۔ اس کے بعد لکھا ہے: اسلام میں اصل مقصود قانون کو تبدیل کرنے سے زیادہ انسانوں کو تبدیل کرنا ہے، اور یہ تبدیلی ڈنڈے کے زور سے پیدا نہیں ہوتی، قلوب اور اذہان میں انقلاب سے ہی مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھنا چاہے تو ڈنڈے کے زور سے اسے نماز کا عادی نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اس کے برعکس جو نماز پڑھتا ہے وہ شیروں کی کچھار اور تختہ دار پر بھی نماز سے غافل نہ ہوگا۔ لہذا حقیقی اور پائیدار تبدیلی اوپر کی بجائے نیچے سے ہی ممکن ہے۔ اوپر سے آنے والی تبدیلی خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتی ہے اور نیچے سے آنے والی تبدیلی بدر میں جان لڑا کر سرفراز ہوتی ہے۔ ہاتھوں میں اٹھے جام ٹوٹتے ہیں، شراب گلیوں میں بہتی ہے، خود حاضر ہو کر اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ فروری 1978۔ شرعی سزائیں کن حالات میں دی جا سکتی ہیں؟ از ابو العلا مودودی مرحوم۔ تعزیرات کے باب میں سب سے پہلے اس باقاعدہ کلیے کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا اور دوسری شرعی حدیں صرف اسی جگہ نافذ کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہیں جہاں مملکت کا نظام و نسق اسلامی اصولوں پر ہو اور تمدن و معاشرت کی ترتیب اور تنظیم اس طرز پر کی گئی ہو جو اسلام نے تجویز کیا ہے۔ اسلام کے اصول اور قوانین ناقابل تجزیہ ہیں،
یہ صحیح نہیں ہے کہ بعض اصول اور قوانین تو نافذ کیے جائیں اور بعض کو چھوڑ دیا جائے۔ مثلاً زنا اور قذف کی حدود کو لیجئے، نکاح، طلاق اور حجاب شرعی کے اسلامی قوانین اور اخلاقی صنفی کے لیے اخلاق صنفی کے متعلق اسلام کی تعلیمات سے ان حدود کا نہایت گہرا ربط ہے جسے منفق نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زانی اور قاذف کے لیے ایسی سزائیں مقرر ہی اس سوسائٹی کے لیے فرمائی ہیں جس میں عورتیں بند سنور کر بے حجابانہ نہ پھرتی ہوں، جس میں برہنہ اور نیم برہنہ تصویریں اور عشق و محبت کے افسانے اور شہوانی جذبات کو دائماً متحرک کرنے والے تماشے رائج نہ ہوں، جس میں نکاح کے لیے پوری آسانیاں ہوں اور فسخ و تفریق اور طلاق و خلا کے اسلامی احکام ٹھیک ٹھیک نافذ کیے جاتے ہوں۔ ایسی سوسائٹی اپنی عین فطرت کے اعتبار سے اس امر کی مقتضی ہوتی ہے کہ اس میں معاشرت کا جو معتدل نظام قائم کیا گیا ہے اس کی حفاظت کے لیے سخت سزائیں مقرر کی جائیں، اور اتنی سخت سزائیں اس حالت میں ہرگز نامنصفانہ نہیں ہیں جبکہ جائز ذرائع سے صنفی خواہشات کی تسکین آسان کر دی گئی ہو اور معاشرت کے ماحول کو بدکاری کی سہولتوں اور غیر معمولی اسباب تحریک سے پاک کر دیا گیا ہو۔ ان حالات میں منفی جرائم کا صنفی جرائم کا ارتکاب صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو غایت درجہ کے بدتینت ہوں اور جن کے شر سے خلق اللہ کو محفوظ رکھنے کے لیے نہایت عبرتناک سزاؤں کے بغیر چارہ نہ ہو۔ لیکن جہاں حالات اس سے مختلف ہوں، جہاں عورتوں اور مردوں کی سوسائٹی مخلوط رکھی گئی ہو، جہاں مدرسوں میں، دفتروں میں، کلبوں اور تفریح گاہوں، خلوت و جلوت میں، ہر جگہ جہاں مردوں اور بنی ٹھنی عورتوں کو آزادانہ ملنے جلنے اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہو، جہاں ہر طرف بے شمار صنفی محرکات پھیلے ہوئے ہوں اور ازدواجی رشتے کے بغیر خواہشات کی تسکین کے لیے ہر قسم کی سہولتیں بھی موجود ہوں، جہاں معیار اخلاق بھی اتنا پست ہو کہ ناجائز تعلقات کو کچھ معیوب نہ سمجھا جاتا ہو، ایسی جگہ زنا اور قذف کی شرعی حد جاری کرنا بلا شبہ ظلم ہوگا، اس لیے کہ وہاں ایک معمولی قسم نارمل ٹائپ کے معتدل مزاج اور سلیم الفطرت آدمی کا بھی زنا سے بچنا مشکل ہے، اور ایسے حالات میں کسی شخص کا مبتلا گناہ ہونا یہ نتیجہ نکالنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ غیر معمولی قسم ایب نارمل ٹائپ کا اخلاقی مجرم ہے۔ رجم اور کوڑوں کی سزا در حقیقت ایسے گندے حالات کے لیے اللہ نے مقرر ہی نہیں کی ہے۔ اس پر حد سرقہ کو بھی قیاس کر لیجئے کہ وہ صرف اس سوسائٹی کے لیے مقرر کی گئی ہے جس میں اسلام کے معاشی تصورات اور اصول اور قوانین پوری طرح نافذ ہوں۔ قطعی ید اور اسلامی نظام معیشت میں ایسا رابطہ ہے جس کو منقطع نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں یہ نظم معیشت قائم ہو وہاں قطع ید ہی عین انصاف اور عین متقاضائے فطرت ہے، اور جہاں یہ نظم معیشت نہ ہو وہاں چور کا ہاتھ کاٹنا دوہرا ظلم ہے۔ حقیقت میں ہاتھ کاٹنے کی سزا اس ظالم سوسائٹی کے لیے مقرر ہی نہیں کی گئی ہے جس میں سود جائز ہو، زکوٰۃ متروک ہو، انصاف قیمتاً فروخت کیا جاتا ہو، ٹیکسوں کی بھرمار سے ضروریات زندگی نہایت گراں ہو گئی ہو اور تمام ٹیکس چند مخصوص طبقوں کے لیے سامان عیش فراہم کرنے پر صرف ہوتے ہوں۔ ایسی جگہ چوری کے لیے ہاتھ کاٹنا ہی نہیں بلکہ قید کی سزا بھی بعض حالت میں ظلم ہوگی۔ عام طور پر اسلامی قانون فوجداری کو سمجھنے میں لوگوں کو جو دقت پیش آتی ہے اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ وہ اپنے پیش نظر تو رکھتے ہیں سوسائٹی کے اس غلط نظام کو جو اس وقت دنیا کے متمدن ممالک میں قائم ہے، اور پھر چوری، زنا، قذف اور شراب نوشی جیسے عامۃ الورود جرائم کا موازنہ قطع ید، رجم اور کوڑوں کی سزاؤں سے کر کے رائے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس موازنے میں ان کو اسلام کی سزائیں سخت اور ہولناک کی نظر آئیں گی، کیونکہ نیم شعوری طور پر وہ خود سمجھتے ہیں کہ جو حالات اس نظام حیات نے پیدا کر رکھے ہیں ان میں چوری ایک عام چیز ہونی ہی چاہیے۔ زنا میں بکثرت مردوں اور عورتوں بلکہ بچوں اور بوڑھوں تک کو مبتلا ہونا ہی چاہیے۔ آئے دن مشتبہ طریقوں سے ملنے والے جوڑوں کے متعلق بری خبریں مشہور ہونی ہی چاہیے۔
بری صحبتوں میں نوخیز نسلوں کو بری عادتیں پڑھنی ہی چاہیے، لہٰذا ان کا دل یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر ان حالات میں اسلامی قانون فوجداری رائج کر دیا جائے تو شاید کوئی پیٹھ بھی کوڑوں سے نہ بچ سکے، ہزارہا آدمیوں کے ہاتھ روزانہ کٹنے لگے اور ہر روز سینکڑوں آدمی سنسار کیے جائیں۔ بلا شبہ ان کا یہ خوف بالکل بجا ہے۔ اس بیہودہ سوسائٹی کے بیہودہ نظام کو باقی رکھ کر اسلام کے قوانین میں سے محض اس کے قانون فوجداری کو نافذ کر دینا ہمارے نزدیک بھی ویسا ہی ظلم ہوگا جیسا وہ خیال کرتے ہیں، مگر جس غلطی کو وہ محسوس نہیں کرتے وہ دراصل یہ ہے کہ انہوں نے سوسائٹی کے اس بیہودہ نظام کو، جس کی بیہودگیوں سے وہ مایوس ہو چکے ہیں، ایک فطری حالت سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ فطری حالت نہیں ہے، بلکہ شیطانیت کے غلبے نے اس غیر فطری حالت کو عالم انسانی پر مسلط کر دیا ہے، اور اس حالت کا باقی رہنا بجائے خود ایک ظلم عظیم ہے۔ آپ اسلام کے نظام اجتماعی کو من حیث الکل قبول کر کے اس ظلم کا انسداد کیجیے، پھر آپ پر خود روشن ہو جائے گا کہ زنا اور قذف اور چوری اور شراب نوشی انسان کے عام اور فطری جرائم نہیں ہیں، اور انسانوں کی کثیر تعداد کا ان میں مبتلا ہونا متوقع نہیں ہے۔ جو اجتماعی حالات اسلام پیدا کرتا ہے، ان میں صرف غیر معمولی قسم کے چند افراد ہی ان افعال قبیحہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے صحیح تدارک رجم اور کوڑے اور قطع ید ہی ہو سکتے ہیں۔ تفہیمات حصہ دوم۔ مودودی صاحب اپنے مندرجہ بالا مقالے کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے دلائل دیتے ہوئے میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی قانون فوجداری کی دفعات اس مملکت کے لیے ہیں جس میں پورا اسلامی نظام زندگی قائم ہو، نہ کہ اس مملکت کے لیے جس میں سارا نظام کفر کے طریقوں پر چل رہا ہو، اور صرف ایک چوری یا زنا کی سزا اسلام کے قانون سے لے لی جائے۔ چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا عین انصاف ہے اگر ملک کا معاشی نظام بھی اس کے ساتھ اسلامی احکام کے مطابق ہو، اور یہ قطعی ظلم ہے اگر ملک میں اسلام کے منشا کے خلاف سود حلال اور زکوٰۃ متروک ہو، اور حاجت مند انسان کی دستگیری کا کوئی انتظام نہ ہو۔ اس ساری گفتگو میں سے اگر کوئی شخص صرف اتنی سی بات نکال لے کہ چوری پر ہاتھ کاٹنے کو یہ شخص ظلم کہتا ہے، تو آپ خود ہی سوچئے کہ اس کی سخن فہمی کا ماتم کیا جائے یا دیانت کا۔ رسائل و مسائل۔ اس وقت اگر کوئی مسلمان حکومت اسلام کے تمام احکام و قوانین اور اس کی ساری اصلاحی ہدایات کو معطل رکھ کر اس کے قوانین میں سے صرف حدود شرعیہ کو الگ نکال لے اور عدالتوں میں ان کو نافذ کرنے کا حکم دے دے، تو جو قاضی یا جج کسی زانی یا سارق یا شارب خمر پر حد جاری کرنے کا حکم دے گا وہ تو ظالم نہیں ہوگا، البتہ وہ حکومت ضرور ظالم ہوگی جس نے شریعت الہیہ کے ایک حصے کو معطل اور دوسرے حصے کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں ایسی حکومت کو اس آیت قرآنی کا مصداق سمجھتا ہوں جس میں فرمایا گیا ہے أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور روز قیامت وہ شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ جہاں تک میں نے شریعت کو سمجھا ہے اس کے نظام میں اصلاح، سد باب، ذرائع اور تعزیر کے درمیان ایک مکمل توازن قائم کیا گیا ہے۔ ایک طرف وہ ہر پہلو سے تزکیہ اخلاق و تطہیر نفوس کی تدبیر ہمیں بتاتی ہے، دوسری طرف وہ ایسی ہدایات ہمیں دیتی ہے جن پر عمل درآمد کر کے ہم بگاڑ کے اسباب کی روک تھام کر سکتے ہیں، اور تیسری طرف وہ تعزیرات کا ایک قانون ہمیں دیتی ہے تاکہ تمام اصلاحی و انسدادی تدابیر کے باوجود اگر کہیں بگاڑ رونما ہو جائے تو سختی کے ساتھ اس کا تدارک کر دیا جائے۔ شریعت کا منشا اس پوری اسکیم کو متوازن طریقے سے نافذ کر کے ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے کسی جز کو ساکت اور کسی کو نافذ کرنا حکمت دین کے خلاف ہے۔ اس کے جواز میں یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ جس جز کو ہم نافذ کر رہے ہیں
اس کے نفاذ کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ اس استدلال کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک حکیم کا مرتب کردہ نسخہ کسی اناڑی کے ہاتھ آ جائے اور وہ اس کے بہت سے اجزاء میں سے صرف 2-4 اجزاء نکال کر کسی مریض کو استعمال کرا دے، اور اعتراض کرنے والے کا منہ بند کرنے کے لیے یہ دلیل پیش کرے کہ یہ جو اجزاء میں استعمال کرا رہا ہوں وہ سب حکیم کے نسخے میں درج ہیں۔ اس دلیل کا جواب آخر آپ یہی تو دیں گے کہ بندہ خدا حکیم کے نسخے میں جو مصطلحات اور بدر کے درج تھے ان سب کو چھوڑ کر تو صرف سمیات مریض کو استعمال کرا رہا ہے اور نام حکیم کا لیتا ہے کہ اس نسخے سے علاج کر رہا ہوں۔ حکیم نے تجھ سے یہ کب کہا تھا کہ تم میرے نسخے میں سے جس جز کو چاہے چھانٹ کر نکال لے اور جس مریض کو چاہے کھلا دے؟ اس کے ساتھ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ شریعت آیا اپنے نفاذ کے لیے مومن و متقی کارکن چاہتی ہے یا فاسق و فاجر لوگ، اور وہ لوگ جو اپنے ذہن میں اس کے احکام کی صحت کے معتقد تک نہیں ہیں۔ اس معاملے میں بھی محض جواز اور عدم جواز کی قانونی بحث مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مجرد قانونی لحاظ سے ایک کام جائز بھی ہو تو یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ حکمت دین کے لحاظ سے وہ درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ کیا حکمت دین کا تقاضا ہے کہ احکام شرعیہ کا اجرا ایسے احکام کے ذریعے سے کرایا جائے جن کی اکثریت رشوت خور، بد کردار اور خدا و آخرت سے بے خوف ہے، اور جن میں ایک بڑی تعداد عقیدتاً مغربی قوانین کو برحق اور اسلامی قوانین کو غلط و فرسودہ سمجھتی ہے؟ میرے نزدیک تو اسلام کو دنیا بھر میں بدنام کر دینے اور خود مسلم عوام کو بھی اسلام سے مایوس کر دینے کے لیے اس سے زیادہ کارگر نسخہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کے ہاتھوں احکام شریعت جاری کرائے جائیں۔ اگر چند بندگان خدا پر بھی جھوٹے مقدمے بنا کر سرقے اور زنا کی حد جاری کر دی گئی تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں حدود شریعہ کا نام لینا مشکل ہو جائے گا، اور دنیا میں یہ چیز اسلام کی ناکامی کا اشتہار بن جائے گی۔ رسائل و مسائل۔ ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ احکام شریعت کو فوراً نافذ کیا جائے۔ اس سلسلے میں مودودی صاحب لکھتے ہیں، اب اگر ہم اسلامی قانون کو اثر نو قائم کرنا چاہیں تو یہ تبدیلی بھی یکلخت نہیں بتدریج ہی ہوگی۔ طول اسلام۔ مودودی صاحب کی ان تصریحات کی روشنی میں فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مملکت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ یہاں قوانین شریعت فوری طور پر نافذ ہو سکیں؟ فروری 1979۔ رابطۃ العالم الاسلامی کی تنبیہ۔ شیخ محمد محمود حافظ رابطۃ العالم الاسلامی مکہ مکرمہ کے سربراہ علماء میں سے ہیں اور رابطہ کے علمی و دینی ترجمان ماہنامہ رابطۃ العالم الاسلامی کے رئیس التحریر یعنی چیف ایڈیٹر ہیں۔ آپ نے موجودہ معاشرے میں شرعی قوانین کے نفاذ کے بارے میں اس ماہنامہ کے تازہ شمارہ بابت صفر 1399 ہجری کے اداریے میں رابطۃ العالم الاسلامی کا موقف ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اسلامی قانون کے نفاذ کے مطالبے نے ایک اسلامی شعار کی حیثیت حاصل کر لی ہے، اور بہت سے اسلامی اور عربی ممالک اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے عملی کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان اس دنیا میں قوت اور عزت چاہتے ہیں تو ایسا کرنا ان کے لیے لازمی ہے۔ آج مسلمان جن مصیبتوں اور دکھوں میں مبتلا ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو دین اسلام سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دین کو اپنا دنیاوی معاملات میں عملی طور پر اپنانے سے دور ہیں۔ اسلامی قانون کی تطبیق ہمارے ایمان اور اعتقاد کے مطابق ہونی چاہیے، جو قول و عمل دونوں کا نام ہے۔ ہم یہاں اعتقاد اور ایمان کے بارے میں کسی فقہی یا فلسفیانہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ الحمدللہ ہر مسلمان اسلام پر بطور عقیدہ و عمل ایمان کامل رکھتا ہے۔ دریں حالات اسلامی قانون کے نفاذ کے بارے میں مسلمانوں کے عملی تردد کے پیش نظر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اسلامی عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اپنی زندگی کے روزمرہ مشاغل اور کاروبار حیات میں اسلامی نظام کی بنیادی باتوں کو کیوں نہیں اپناتے؟ یہ سوال جیسا بھی ہے ایک منطقی سوال ہے، لیکن کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اپنے اعتقاد کے مطابق اس پر عمل بھی کریں، ورنہ ہمارے موقف میں تضاد ہوگا۔ اسلامی قانون کے نفاذ کے حالیہ مطالبوں کو جب میں ایک اسلامی مقصد و شعار قرار دیتا ہوں
جس کے نفاذ کے لیے بہت سے اسلامی ممالک کوشش کر رہے ہیں، تو میں بعض ایسی صورتوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو نفاذ کے اس مطالبے کے ساتھ ہی سامنے آ رہی ہیں۔ عقلی اور شرعی طور پر یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح دین اسلام بھی آخری دین ہے۔ یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس کے متعلق کسی چھان پٹک کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم نفاذ شریعت کے حالیہ مطالبوں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بعض کے نزدیک اس سے مراد شرعی حدود کا نفاذ ہے۔ اسلامی نظام کی دوسری بنیادی باتیں اور تعلیمات کا اول تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا جاتا، اور اگر کوئی ان کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھی بڑی غیر واضح صورت میں، حالانکہ طرز عمل اس کے برعکس ہونا چاہیے۔ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان اپنے ملک میں اپنی زندگی کے روزمرہ کے تمام مشاغل پر اسلامی تعلیمات کا نفاذ کرے۔ دوسرا قدم یہ ہونا چاہیے کہ اسلامی ثقافت کو عام کرنے اور اسلامی تعلیم و تربیت کا انتظام ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں میں اس شعور کو بھی بیدار کیا جائے کہ ایمان و اعتقاد، قول و عمل دونوں کا نام ہے۔ اسلامی نظام کے نفاذ کی ابتدا کوڑوں اور ہاتھ کاٹنے سے بمشکل ہوگی۔ ان سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ تمام مسلمانوں پر اس حقیقت کو اجاگر کیا جائے کہ اسلام قانون الہی کا نام ہے جو ان کی سعادت اور بھلائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ وہ اسلامی تقویم کا محافظ اور امن عالم کا داعی ہے۔ وہ ہر مسلمان پر لازم قرار دیتا ہے کہ وہ اپنی اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرے۔ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اس کے مقاصد پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے چوری کے ثبوت کے باوجود چوری کی شرعی حد کو نافذ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس مقصد کے لیے جس قسم کے اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے اس میں کچھ ناہمواری پیدا ہو گئی تھی، جس کی بنا پر آپ نے اس شرعی حد کو معطل کر دیا تھا۔ ناہموار معاشرے میں ایک بھوکا شخص احتیاج کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے غیر کی روٹی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے۔ اس وقت وہ کسی دوسرے آدمی کو محفوظ جگہ سے مال چرانے کے باوجود چوری کا مرتکب متصور نہیں ہوگا۔ ان گزارشات کی روشنی میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ شرعی قوانین کے نفاذ میں کامل احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ابتدا کے طور پر لازم ہے کہ ہر انسان کے سامنے اسلامی نظام کامل شکل میں اجاگر ہو۔ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ موجودہ دور کے مسلمانوں کی اکثریت اسلام سے اپنے تعلق کے باوجود اسلامی حقوق و واجبات اور دوسری ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے عملاً دور ہے۔ یہ صورت حالات علماء کرام سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اسلامی ثقافت اور نظام کو مختلف طریقوں سے معاشرے میں اجاگر کریں۔ اسلامی نظام کی تفصیلات سے ناواقفیت ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس صورت حالات پر خاموشی اختیار کی جائے۔ ترجمہ رفیع اللہ، مارچ 1979۔ اسلام میں ڈنڈے کا مقام۔ سوال یہ کیا گیا کہ کیا اسلامی نظام ڈنڈے کے زور پر نافذ کیا جائے گا؟ اس کے جواب میں مودودی مرحوم نے کہا، اسلامی قانون میں ڈنڈے کا بھی ایک مقام ہے، مگر وہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ اسلام میں ترتیب کار یہ ہے کہ پہلے ذہنوں کی اصلاح کا کام تعلیم و تلقین کے ذریعے سے کیا جائے تاکہ لوگوں کے خیالات تبدیل ہوں۔ پھر لوگوں کے اندر اسلامی اخلاق پیدا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کام کیا جائے، یہاں تک کہ محلے محلے، بستی بستی اور کوچے کوچے میں ایسے لوگ تیار ہو جائیں جو بد کرداریوں کو عوام کی مدد سے دبائیں اور اپنے اپنے علاقوں کے باشندوں میں دینداری اور دیانتداری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ملک کے اندر ایک ایسی رائے عام پیدا ہو جائے گی جو برائیوں کو سر نہ اٹھانے دے گی۔ کوئی شخص ایسی عام رائے کی موجودگی میں بگڑنا چاہے گا تو اس کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، اور جو شخص صحیح طرز زندگی اختیار کرے گا اس کو پورا معاشرہ مدد دینے والا ہوگا۔ اس کے ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ معاشرہ ایسا ہو جس کے لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار ہوں، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنے والے ہوں، ہر شخص انصاف کا حامی اور بے انصافی کا مخالف ہو، ہر شخص اپنے اوپر پیٹ بھرنا حرام سمجھے اگر اس کو معلوم ہو کہ اس کا ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے۔ پھر اسلام ایک ایسا معاشی نظام بھی قائم کرتا ہے جس میں سود حرام ہو، زکوٰۃ فرض ہو، حرام خوری کے دروازے بند کر دیے جائیں، رزق حلال کمانے کے تمام مواقع لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں، اور کوئی آدمی اپنی ضروریات زندگی سے محروم نہ ہونے پائے۔ ان تدابیر کے بعد ڈنڈے کا مقام آتا ہے۔ ایمان، اخلاق، تعلیم، انصاف، اصلاح معیشت اور ایک پاکیزہ رائے عام کے دباؤ سے بھی جو آدمی درست نہ ہو تو وہ ڈنڈے ہی کا مستحق ہے، اور ڈنڈا پھر اس پر ایسی بے رحمی کے ساتھ علل اعلان چلایا جائے کہ ان تمام لوگوں کے دماغ کا آپریشن ہو جائے جو جرائم کے رجحانات رکھتے ہوں۔ ترجمان القرآن، اپریل 1900۔
صفحہ 69۔ اس کے بعد کہا کہ لوگ بڑا غضب کرتے ہیں کہ اسلام کے پروگرام کی ساری تفصیل چھوڑ کر صرف اس کی سخت سزاؤں پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام پہلے عام لوگوں میں ایمان پیدا کرتا ہے، پھر عوام کے اخلاق کو پاکیزہ بناتا ہے، پھر تمام تدابیر سے ایک ایسی مضبوط رائے عامہ تیار کرتا ہے جس میں بھلائیاں پھیلیں پھولیں اور برائیاں پنپ نہ سکیں۔ پھر وہ معاشرتی اور معاشی اور سیاسی نظام ایسا قائم کرتا ہے جس میں بدی کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ وہ ان تمام دروازوں کو بند کرتا ہے جن سے فواہش و جرائم نشو و نما پاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈنڈا وہ آخری چیز ہے جس سے ایک پاک معاشرے میں سر اٹھانے والی ناپاکی کا کلام کما کیا جاتا ہے۔ اب اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ ایسے برحق نظام کو بدنام کرنے کے لیے آخری چیز کو پہلی چیز قرار دیتا ہے اور بیچ کی سب چیزوں کو ایمان کی طرح نگل جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس سے پہلے اپنی کتاب سے مرتد کی سزا میں لکھا تھا، جس علاقے میں اسلامی انقلاب رونما ہو وہاں کی مسلمان آبادی کو نوٹس دے دیا جائے کہ جو لوگ اسلام سے اعتقاداً منحرف ہو چکے ہیں اور منحرف بھی رہنا چاہتے ہیں وہ تاریخ اعلان سے 1 سال کے اندر اندر اپنے غیر مسلم ہونے کا باقاعدہ اظہار کر کے ہماری نظام اجتماعی سے باہر نکل جائیں۔ اس مدت کے بعد ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں مسلمان سمجھا جائے گا، تمام قوانین اسلامی ان پر نافذ کی جائیں گے، فرائض و واجبات دینی کے التزام پر انہیں مجبور کیا جائے گا، اور پھر جو کوئی دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ کتابچہ مرتد کی سزا اسلامی قانون میں اگست 1953 ایڈیشن صفحہ نمبر 76۔ یعنی ان کے اسلامی انقلاب میں ڈنڈا ہی نہیں تلوار کا استدلال سب سے مقدم ہوگا۔ جون 1978 عیسوی۔ قوانین شریعت کا جائزہ۔ نظام مصطفیٰ جس کا چرچا قریب 2 سال سے سنتے چلے آ رہے تھے، اس کے قدم اول کے متعلق کہا گیا کہ وہ 12 ربیع الاول کے مقدس دن کو اٹھایا جائے گا، یعنی اس دن شرعی سزاؤں سے متعلق قوانین کے نفاذ کا اعلان کیا جائے گا۔ ملک میں اسلامی نظام کی احیاء کی خواہش بڑی مبارک و مسعود ہے، لیکن خواہش کیسی ہی مبارک و نیک کیوں نہ ہو، اس کی صحیح نتیجہ خیزی کے لیے حسن تدبر لازم اور لانفق ہے۔ کتنی ہی نیک خواہشیں اور مبارک ارادے ہیں جو عدم تدبر کی وجہ سے نہ صرف ناکام رہ جاتے ہیں بلکہ تخریبی نتائج پیدا کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے کتاب کے ساتھ حکمت کو بھی جو منزل من اللہ قرار دیا ہے تو اس سے یہی مراد ہے۔ قرآن کے معنی قانون کے ہیں اور حکمت سے مراد وہ حسن تدبر ہے جس کی روح سے اس قانون کو نافذ کیا جاتا ہے اور صحیح نتائج برآمد کرنے کا ضامن بنایا جاتا ہے۔ اس حسن تدبر میں ترجیحات، پریورٹیز یا تدریج کی وہ بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہ اسی عمل تدریج کا نتیجہ تھا کہ خود حضور نبی اکرم کے قائم کردہ نظام میں شراب جیسی ام الخبائث کی ممانعت آغاز نبوت سے قریب 18 سال بعد عمل میں آئی، اور اس پر بھی قرآن کریم نے اس کی کوئی سزا خود متعین نہ کی۔ عمل تدریج کے نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو معاشرے کے نظام میں سزاؤں کی باری سب سے آخر میں آتی ہے۔ معاشرہ کی اصلاح کا آغاز بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش سے ہوتی ہے، پھر ان کی تعلیم صحیح خطوط پر کی جاتی ہے۔ معاشرے میں حالات ایسے پیدا کیے جاتے ہیں جن میں قانون کا احترام اور اتباع افراد معاشرہ کا اندرونی تقاضا بن جائے۔ قانون کے قیام و استحکام کے لیے ایسی انتظام میں وجود میں لائی جاتی ہے جو اخلاقی اعتبار سے پاک اور صاف ہو۔ نزاعی امور کے تصفیے کے لیے ایسا نظام عدل قائم کیا جاتا ہے جو ہر قسم کی لغزش سے منزہ ہو۔ اس قسم کے اہتمامات اور انتظامات کے بعد اگر معاشرے میں ایسے نفسیاتی مریض باقی رہ جائیں جن کے دیوانہ پن سے معاشرے کو نقصان کا اندیشہ ہو تو معاشرے کی حفاظت اور خود ان کی اصلاح کے لیے سزائیں تجویز ہوتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ معاشرتی اصلاح میں سزاؤں کی باری سب سے آخر میں آتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی سزا کے لیے کہیں عقاب کی اصطلاح آئی ہے، فَكَيْفَ كَانَ عُقَابَ 13/32، اور کہیں عاقبات کی فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ 7/84۔ عقاب ہو یا عاقبت اور عقوبت ان کے عام معنی انجام کے ہیں، یعنی معاشرتی پروگرام میں سب سے آخر میں آنے والی کڑی۔ اگر معاشرے کی اولین کڑیاں درست ہوں تو اس آخری کڑی کی نوبت شاذ و نادر ہی آتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خلافت صدیقی میں حضرت عمر کو مدینہ کا مجسٹریٹ مقرر کیا گیا تو انہوں نے سال بھر کے بعد رپورٹ کی کہ اس اسلامی اسامی کو کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ سال بھر میں ان کے سامنے کوئی مقدمہ ہی پیش نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ معاشرے کی یہ کیفیت سخت سزاؤں کی پیدا کردہ نہیں تھی، سزاؤں کی تو وہاں ہنوز نوبت ہی نہیں آتی تھی، یہ پیدا کردہ تھی
اس اصلاحی پروگرام کی جو افراد معاشرے میں اندرونی نفسیاتی تبدیلی کے لیے بتدریج عمل میں لایا گیا تھا، اس لیے کہ ان کے سامنے یہ ارشاد خداوندی تھا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ 13/11، تم تو ایک طرف خدا بھی اس معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا جب تک وہ معاشرہ اپنے افراد میں اندرونی قلب و نگاہ کی نفسیاتی تبدیلی پیدا نہ کرے۔ ہمارے ہاں اٹھتے بیٹھتے کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کو دیکھیے، وہاں شرعی ستانے نافذ ہیں جس کی وجہ سے وہاں جرائم پہ سدباب ہو گیا ہے۔ سعودی عرب میں جرائم کی کیا حالت ہے اس کی بابت تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان سزاؤں کے باوجود وہاں کے معاشرے کی حالت کیا ہے اس کے متعلق محمد ریاض صاحب کا وہ مقالہ ملاحظہ فرما لیجئے جسے اس باب کے شروع میں درج کیا جا چکا ہے۔ اس سے آپ نے خود ملاحظہ فرما لیا ہوگا کہ جس ملک کو اسلامی نقطۂ نگاہ سے مثالی کہہ کر پیش کیا جاتا ہے، اس میں شرعی سزاؤں کے نفاذ کے باوجود معاشرے کی حالت کیا ہے۔ ہماری سوچ کا بنیادی نقص یہ ہے کہ ہم مرض کے علاج کے لیے علت مرض کی بنیادی سبب کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے، علامات مرض کی سطحی مرہم پٹی کو علاج سمجھ لیتے ہیں۔ اس نقطے کو ذرا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، جن میں جرائم کی شرعی سزاؤں کے نفاذ کا پروگرام زیر تجویز ہے، یعنی چوری، زنا، شراب نوشی وغیرہ مروجہ قوانین کی روح سے بھی وہ جرائم ہیں اور ان کی سزائیں بھی مقرر ہیں۔ اس کے باوجود یہ شکایت عام ہے کہ حقیقی مجرموں کو سزائیں نہیں ملتی اور بے گناہ پکڑے اور مارے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہاں رشوت کا چلن عام ہے۔ اس باب میں پہلے تو پولیس ہی بدنام تھی، اب عام عدالتوں کے بارے میں بھی چمک گوئیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اسبات جرم کے لیے جس طرح شہادت وضع کی جاتی ہیں اس کا بھی کسی علم نہیں۔ آپ سوچئے کہ تفتیش اور عدالتی مشینری تو ویسے کی ویسی ہی رہے اور سزائیں کر دی جائیں زیادہ سخت، تو کیا اس سے جرائم کی اصلاح ہو جائے گی؟ اصلاح تو ایک طرف، اس سے خرابی اور بھی بڑھ جائے گی۔ بات واضح ہے، اگر کسی کی جرم کی سزا مثلا 3 ماہ قید ہو تو اس میں رشوت کا ریٹ 1500 سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس جرم کی سزا ہاتھ کاٹ دینا یا سنسار کر دینا ہو تو رشوت کا ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگ جائے گا۔ ملزم اپنا گھر بار بیچ کر بھی رشوت کا مطالبہ پورا کرے گا۔ اس کی ایک مثال سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ تفتیشی مشینری اور نظام عدل کی اصلاح کے بغیر سزاؤں کی سختی کیا نتائج پیدا کرے گی۔ اصل یہ ہے کہ قرآن کریم کے تعزیری احکام تجویز ہی اسلامی معاشرے کے لیے کیے گئے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں کیفیت کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ بھی ایک مثال سے لگا لیجئے۔ اسبات جرم کا بنیادی مدار شہادت پر ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں شہادت کے متعلق ارشاد خداوندی جس کی تعمیل افراد معاشرہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں ہے، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ 4/135۔ اہل ایمان تم ہمیشہ نظام عدل کو قائم رکھو۔ اس کی اولین شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں کہیں گواہی دینی ہو تو تم نہ مدعی کی طرف سے گواہ بن کر پیش ہو نہ مدعا علیہ کی طرف سے، تم خدا کی طرف سے گواہ بن کر جاؤ اور سچی سچی شہادت دو، ہوا یہ شہادت خود تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے یا تمہارے والدین یا دیگر رشتہ داروں کے خلاف۔ اس باب میں امیر اور غریب میں بھی کوئی فرق نہ کرو، حتیٰ کہ دوست و دشمن میں بھی نہیں۔ 5/8۔ تم زیادہ حق اور صداقت سے ہٹ کر ان کے بہی خواہ مت بنو، خدا کو ان کی بہی خواہی کی تم سے زیادہ فکر ہے۔ اس کا بھی خیال رکھو کہ تمہارے جذبات و میلانات کہیں عدل کی راہ میں حائل نہ ہو جائے، نہ ہی کوئی پیچیدار اور ذو معنی بات کہو، نہ ہی شہادت دینے سے پہلو تہی کرو۔ یاد رکھو اللہ کا قانون مکافات تمہارے تمام اعمال، جذبات اور رجحانات سے باخبر ہے۔ جہاں تک عدالت کا تعلق ہے اور خدا نے اپنے ایک جلیل القدر رسول سے فرما دیا
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله 38/26 اے داؤد، ہم نے تمہیں اقتدار اور اختیار عطا فرمایا ہے تو لوگوں کے معاملات میں الحق احکام خداوندی کے مطابق عدل کرو اور اپنے جذبات، رجحانات اور خواہشات کا اتباع نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم خدا کی طرف سے جانے والے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسلامی سزائیں اس معاشرے کے لیے ہیں جہاں گواہ اس کردار کے حامل ہوں اور جج اس پاکیزگی سیرت کے پیکر۔ اس کے ساتھ معاشرے کی فضا بھی ایسی ہو جس میں نہ جرائم کے محرکات موجود ہوں اور نہ ہی کسی کو ارتکاب جرم پر مجبور کرنے کے اسباب اور مقتضیات۔ اس قسم کی بلندی کردار اور پاکیزگی سیرت اس پروگرام سے پیدا ہوتے ہیں جسے قرآن کریم نے نفسیاتی تبدیلی سے تعبیر کیا ہے۔ اس تبدیلی کے بغیر جرائم کا سدباب تو ایک طرف عادات و اطوار میں بھی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی واضح مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ حال ہی میں صدر مملکت نے ملازمین حکومت کو نماز پڑھنے کی تلقین کی۔ نماز فریضہ خداوندی ہے، اس لیے اس کی ادائیگی ہر مسلمان پر لازمی ہے۔ اس فریضہ خداوندی کے ساتھ صدر مملکت کی طرف سے اس کی تلقین بھی ہوئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا، اسے ذیل کی خبر سے ملاحظہ فرمائیے۔ 4 جنوری 1979 کے روز نماز وقت لاہور میں یہ افسوسناک خبر شائع ہوئی کہ صدر ضیاء الحق نے سرکاری اداروں میں نماز باجماعت کے اہتمام کی جو تلقین کی تھی اور جس کے لیے آدھے گھنٹے کا وقفہ بھی دے دیا گیا تھا، سرکاری ملازمین نے چند ہفتے تو اس میں دلچسپی سے حصہ لیا اور مساجد میں نماز ظہر کے وقت خاصی رونق رہی، مگر بتدریج سرکاری ملازموں نے نماز ظہر کے وقت اپنے دفاتر سے نکلنا شروع کر دیا اور اس طرح نماز کی باجماعت ادائیگی کو دفتر سے غیر حاضر رہنے کا بہانہ بنا لیا گیا۔ بعض سرکاری ملازمین تو ظہر کی اذان کے بعد اپنے دفتر میں واپس ہی نہیں آتے۔ یہ صورتحال پنجاب کی سول سیکریٹریٹ کی مسجد سمیت دیگر تمام دفاتر کی مساجد میں ہے۔ سول سیکریٹریٹ میں جہاں دسمبر کے اوائل میں پوری مسجد نمازوں سے بھر جاتی تھی، اب وہاں روزانہ صرف 4 صفیں ہوتی ہیں جو معمول کے مطابق ہیں۔ اسلامی نظام کا آغاز سزاؤں سے کرنے کا ایک نقصان تو وہ ہوگا جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، یعنی اس سے رشوتوں کے دائرے وسیع ہو جائیں گے، لیکن اس سے بھی زیادہ نقصان ایک اور ہوگا۔ ہم نے صدیوں کے بعد اسلامی نظام کے احیاء کا دعویٰ اور اس کے انسانیت ساز نتائج کا فردوس بدعماں منظر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس وقت ساری دنیا کی نگاہیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے ہماری طرف لگ رہی ہیں۔ اگر زیر نظر تجربہ ناکام رہا تو دنیا ہمارے متعلق جو کہے گی سو کہے گی، وہ اسلام کے متعلق اپنے اس خیال میں پختہ ہو جائے گی کہ یہ ایک چلا ہوا کارتوس ہے جو زمانے کے بدلے ہوئے حالات کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور اس کے اس پروپیگنڈے سے خود ہمارے ہاں کا نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ متاثر ہو کر اسلام کی طرف سے بددل ہو جائے گا، اور اس کی یہ بددلی خود پاکستان کے مستقبل کو بری طرح مجروح کر دے گی۔ یہ ایسا نقصان ہوگا جس کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ مجوزہ قوانین کے نفاذ کے سلسلے میں ایک اور بات بھی قابل غور ہے۔ مرکزی حکومت کے وزیر قانون محترم بروہی صاحب نے اسلامک لا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ ماشاء اللہ حکومت عبوری ہے، اس لیے اس کے صادر کردہ احکام اور نافذ کردہ قوانین عارضی نوعیت کے ہیں۔ یہ اس کے بعد آنے والی منتخبہ مجلس قانون ساز کے لیے ہوگا کہ وہ انہیں قانونی تحفظ دے دے، تبدیلی کر دے یا منسوخ کر دے۔ پاکستان ٹائمز۔ ان حالات کے پیش نظر اور تو اور خود مودودی مرحوم کے ماہنما ترجمان القرآن نے محترم صدر ضیاء الحق کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے گزشتہ محرم کے اعلان کو واپس لے لیں، جس میں شریعت بینچوں کے قیام اور مروجہ قوانین کو کتاب و سنت کے منافی ہونے کی بنا پر چیلنج کیے جانے کا حق دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، اول جب یہ اعلان ہوا تھا کہ بہت جلد ایسا دستوری فیصلہ سامنے آ جائے گا کہ جس کے تحت کسی بھی قانون کو اس بنیاد پر چیلنج کیا جا سکے گا کہ وہ شریعت کے خلاف ہے، تو اسی وقت مجھے پریشانی ہوئی کہ ایسا ہونا کسی قلیل مدت میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب تک پوری قانونی نظام، مالیاتی نظام اور عدالتی نظام بلکہ تعلیمی اور فوجی نظام وغیرہ بھی شامل ہیں کی تشکیل نو شریعت کے مطابق نہیں کر لی جاتی، اس قسم کا حکم یا دستوری فرمان سخت مشکلات پیدا کرے گا، بلکہ سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اور اب اس اعلان کو
کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اتنے قوانین اور اداروں کو آئینی تحفظ دے دیا گیا ہے کہ اعلان کے مطابق چیلنج کرنے کے حکم کا دائرہ اثر بے حد محدود بلکہ برائے نام ہے۔ آخر خواہ مخواہ اس اعلان کو نبھانے کی ضرورت کیا تھی جو لے دے اب وسیع دائرہ تحفظ کے خلاف ہو رہی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اتنی ترک اعلان کے بارے میں ہو جاتی۔ ذمہ داری دراصل سی ایم ایل اے جنرل محمد ضیاء الحق کے ان قانونی مشیروں پر جاتی ہے جنہوں نے ایک قانونی فیصلے کے اثرات کا بروقت اندازہ نہیں کیا۔ اب بھی کوئی چارہ کار اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ اقرار کر لیا جائے کہ متذکرہ اعلان کے تقاضے پورے کرنے کا وقت ابھی دور ہے، فی الحال اسے واپس لیا جاتا ہے۔ ترجمان القرآن۔ ان حضرات کو کون بتائے کہ اسلامی قوانین کے سلسلے میں جو الجھنیں پیدا ہو رہی یا پیدا کی جا رہی ہیں، ان کے ذمہ داری جنرل ضیاء الحق کے قانونی مشیروں پر تو جس قدر عائد ہوتی ہے اس سے کہیں ذمہ دار خود آپ حضرات ہیں۔ آپ کی حالت یہ ہے کہ ایک طرف مودودی مرحوم بالتصریح ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قسم کے معاشرے میں جو یہاں موجود ہے اسلامی تعزیرات نافذ کرنے والی حکومت ظالم قرار پائے گی، اور ان کے زیر ادارت شائع ہونے والا صحیفہ صدر مملکت کے اعلان کو واپس لینے کا مشورہ دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف اسی جماعت کی مجلس شورا اپنے اجلاس سے منعقدہ اوائل جنوری 1979 میں حسب ذیل قرارداد منظور کرتی ہے۔ مجلس شورا جماعت اسلامی کا یہ اجلاس صدر مملکت کے نئے ہجری سال کے آغاز پر اس اعلان کا خیر مقدم کرتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ملک کے چاروں ہائی کورٹوں اور سپریم کورٹ میں شریعت بینچ قائم کر دیے جائیں گے جو قرآن و سنت کے منافی قوانین کو کالعدم قرار دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ چوری، ڈاکہ، قذف و زنا کی اسلامی سزاؤں اور تحفظ عقیدہ کا قانون بھی نافذ کر دیا جائے گا۔ مجلس شورا یہ توقع رکھتی ہے کہ اب ان اقدامات کو عملی جمع پہنانے میں کوئی تاخیر روا نہ رکھی جائے۔ ایشیا اسی جماعت کی اسی قسم کی دو رخی پالیسی ہے جو یہاں اسلام کے نام پر الجھاؤ پیدا کیے چلی جا رہی ہے۔ فروری 1979۔